بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ چاند کے بارے میں سوال پہلے سے بھی ہو رہا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ لوگ اہلیہ کے بارے میں یعنی چاند کے بارے میں سوال کر رہے تھے نبی پاک سے، تو ان کو بتا دے، جواب میں آیا کہ ان کو بتا دے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معین کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ جو ہلال ہیں، چاند ہیں، ہم مسلمان عام طور پر پورا سال اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم شمسی سال پہ چلتے ہیں، لیکن بالخصوص ماہ رمضان کا مہینہ، پھر ذی الحج کا مہینہ، اس میں ہم چونکہ ہماری عبادات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم چاند کو جانیں کہ یہ پہلی کا ہے، دوسری کا ہے، تو بعض دفعہ تو الحمدللہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ شعبان کا آخری دن ہے یا ماہ رمضان کا پہلی ہے، اور زیادہ اختلاف بعض دفعہ بڑھتا ہے ماہ رمضان کی آخری تاریخ یا شوال کی پہلی تاریخ میں جب شک ہوتا ہے۔ ماہرین فلکیات کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی رویت ہلال کمیٹی کچھ فیصلہ کرتی ہے، بعض علماء کے پاس قابل اطمینان گواہیاں حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ چاند ثابت ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ شک کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود مثلا عید منانا چاہتے ہیں، بعض روزے پر جو ہے باقی ہوتے ہیں، ایک ہی گھر جو ہے وہ بعض دفعہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ عید کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ نماز عید پڑھنے والا مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، روزہ رکھنے والا مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور ان آخری 1-2-3 سالوں میں تو صورتحال بہت عجیب سی صورتحال تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا کوئی حل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک اختلاف کے ختم ہونے کی صورت ہے تو وہ تو ممکن نہیں ہے ظاہراً۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مراجع اعظام جو ہے ان کے فتاویٰ میں، ان کے فقہی مبانی میں اختلاف ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور ہم سے یہاں چاند ثابت نہیں ہو رہا، یہ بات نہیں ہے۔ چاند کا پتہ ہے کہ چاند کس کنڈیشن میں ہے، علماء فلکیات بتا دیتے ہیں کہ چاند اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے، جو یقینی وہ خبر ہے، لیکن کس حالت پہ ہو تو چاند ثابت ہوتا ہے، پہلی ثابت ہوتی ہے، اس میں بات ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے علماء کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ہے وہ چاند کہاں ہے۔ فلکیات والوں کی سال پہلے سے ساری تفصیلات دی ہوئی ہوتی ہیں کہ چاند جو ہے وہ زمین کے نسبت جو ہے وہ اور سورج کی نسبت کہاں پہ ہوگا۔ بات اس میں ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہو تو پہلی ثابت ہوتی ہے، جی ہاں، اس میں مبانی میں اختلاف ہے، تو لہٰذا اختلاف تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جو ایک اور حل ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم یہاں عراق یا مثلا ایران میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے مرجع کے مبنی کو جو ہے فقہی مبنی کو پہچانے کہ وہ کیا فتویٰ رکھتے ہیں چاند کے حوالے سے، جس مسئلے میں اختلاف ہے اپنے مرجع کے مبنی اور فقہی فتویٰ کو جانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو یہ اگر ہو گیا تو جو نماز عید پڑھے گا اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق وہ بھی مطمئن ہو کر پڑھے گا، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ بھی مطمئن ہوگا، جس طرح دوسرے فقہی مسائل میں مثلا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس مقصد کو پانے کے لیے کہ کیسے ہم مطمئن ہو کر اپنا عبادت کریں، ضروری ہے کہ ہم وہ تمام مسائل زیر بحث لے آئیں جن میں
اختلاف ہے فقہا کا اور جن کا تعلق ہے چاند کے ثابت ہونے یا نہ ہونے سے۔ اجمالاً ذکر کروں تو یہ مسائل جو ہے چاند ایک ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا چاند ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے خالی آنکھ سے دیکھا جائے یا مسلح آنکھ؟ مسلح آنکھ سے مراد ٹیلیسکوپ کے ذریعے، دوربین کے ذریعے دیکھا جائے تو وہ بھی کافی ہے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا چاند نظر آنا ضروری ہے کہ وہ جس علاقے کے لوگ ہیں اس علاقے میں نظر آئے، یا یہ ہے کہ کسی جگہ بھی نظر آ جائے پوری دنیا میں تو وہ کافی ہے ثابت ہونے کے لیے دوسری جگہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماہرین فلکیات کی گواہی کافی ہے، حجت رکھتی ہے شرعی طور پر یا نہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا چاند غروب آفتاب کے بعد دیکھا جائے ضروری ہے، یا اگر پہلے بھی نظر آ جائے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج ابھی تک نہیں ڈوبا تھا تو چاند نظر آیا ہے ہلکا سا، سورج کے غروب کے بعد نظر نہیں آیا، تو کیا وہ پہلے نظر آنا کافی ہے یا نہیں؟ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ دو عادل گواہیوں کی گواہی اگر مل جائے تو کس صورت میں قابل عمل ہے؟ بس دو عادل گواہ کافی ہے یا اور بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے؟ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ چاند کا ثابت ہونا یا نہ ہونا یہ موضوع کی تشخیص ہے، ہر بندہ خود کرے گا، یا یہ تقلید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا حاکم شرعی اگر حکم لگا دے تو چاند ثابت ہو جائے گا یا نہیں، جب تک یقین نہ ہو آدمی کو کہ واقعاً جو میرے مرجع کا فتویٰ ہے اس کے مطابق چاند ثابت ہو گیا ہے، تب تک وہ اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوسرے دن چاند کے گرد ہلکا ہونا، دائرہ ہونا، یا چاند کا موٹا ہونا یا اونچا ہونا، یہ علامتیں ہیں کہ پچھلی رات پہلی کا چاند تھا یا نہیں۔ ان سب مسائل میں اختلاف ہے اور ان سب کا تعلق ہے چاند کے ثابت ہونے سے۔ پڑھے لکھے لوگ ان مسائل میں اپنے مرجع کے فتوے کو جان سکتے ہیں، اس کے مطابق وہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ چاند ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ تفصیل میں اگر آئیں تو جو پہلا مسئلہ ہے کہ چاند ثابت ہونے کے لیے خالی آنکھ سے دیکھا جانا ضروری ہے یا مسلح آنکھ سے بھی دیکھنا کافی ہے، اس میں مندرجہ ذیل اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خالی آنکھ سے نظر آنا ضروری ہے، یہ فتویٰ آیت اللہ سید سستانی، آیت اللہ شیخ وحید خراسانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ شیخ بشیر نجفی، آیت اللہ سید حکیم مرحوم، ان کی رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے یہاں اس مسئلے میں کہ دوربین اور ٹیلیسکوپ بھی چاند نظر آ جانے کے لیے کافی ہے، یعنی ان کے ذریعے سے بھی چاند نظر آ جائے تو کافی ہے۔ یہ آیت اللہ سید خامنہئی کا فتویٰ ہے۔ یہ یعنی پہلا مسئلہ ہو گیا، یا یوں کہیں اگر ان کو سوالات کی شکل دیں تو یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال کہ ایک جگہ چاند نظر آ جانے سے پوری دنیا میں ثابت ہو جاتا ہے، یا دوسری جگہ میں تب ثابت ہوگا جب وہ پہلی جگہ کے ساتھ افق میں متحد ہو؟ اس میں بھی چند ایک اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک جگہ نظر آ جائے تو ہر اس جگہ ثابت ہوگا جو اس پہلی جگہ کے ساتھ رات کے کچھ حصے میں شریک ہے۔ مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے، اگر آدھے گھنٹے میں بھی شریک ہے، رات کا آخری آدھا گھنٹہ یہاں باقی تھا کہ ادھر دوسرے کسی کونے میں اب رات داخل ہوئی ہے، مغرب ہو گئی ہے، تو وہاں بھی چاند کا حکم لگا دیا جائے گا چاہے نظر نہ بھی آئے۔ چونکہ مثلا افریقہ میں نظر آ گیا ہے، پاکستان میں مثلا حکم لگا دیں گے اگر ان کے درمیان رات میں کچھ حصے میں شریک ہیں۔ یہ سید خوئی کا فتویٰ تھا اور موجودہ ملازم میں سے آیت اللہ شیخ فیاض کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ایک جگہ نظر آ جائے تو پوری دنیا میں ثابت ہو جائے گا، کوئی شرط نہیں ہے، چاہے دوسرا علاقہ اس کے ساتھ رات کے کسی حصے میں شریک ہو یا نہ ہو۔ یہ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی کا فتویٰ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اس جگہ ثابت ہوگا
جہاں نظر آیا ہے، یا دوسری ایسی جگہ جو افق میں پہلی جگہ کے ساتھ شریک ہے، وحدت افق ہے ان کے درمیان۔ یہ آیت اللہ سید سستانی اور آیت اللہ سید خامنائی کا فتویٰ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جو محل رویت ہے اس میں ثابت ہوگا، جو اس کے ساتھ افق میں متحد ہیں ان میں بھی ثابت ہوگا، جو اس سے مغرب میں ہے، جتنے شہر مغرب میں ہیں اس علاقے سے، ان میں بھی ثابت ہو جائے گا۔ انڈیا میں ثابت ہوا ہے تو پاکستان میں، پھر ایران میں، مثلا جو بھی آگے مغرب میں آئیں گے ان میں ثابت ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ آیت اللہ شبیری زنجانی اور شیخ ناصر مکارم شیرازی کا ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ، اور یہ اہم ترین مسئلہ جس میں اختلاف ہے وہ یہی مسئلہ ہے، پانچواں قول جو ہے وہ سید حکیم کا قول ہے، اور چونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے انہوں کے یہ قول کافی تفصیلی ہے تو اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی کا قول یہ ہے کہ، یعنی فتویٰ ان کا یہ ہے کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو دوسری جگہ ثابت ہونے کے لیے ان دو جگہ کا آپس میں متحد ہونا افق میں ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ رات کے زیادہ حصے میں دونوں جگہ شریک ہوں، زیادہ حصے میں۔ مثلا اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے جو علاقہ اس علاقے کے ساتھ شریک ہوگا وہاں چاند ثابت ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ شرط ہے کہ دو علاقے افق میں متحد ہوں، اس میں متحد ہونے کا معیار کیا ہے؟ مثلا آغا سستانی کا ہم نے نقل کیا ہے، سید خامنائی کا، کہ افق میں متحد ہوں۔ اگر ہمارے پاس کراچی میں نظر آیا ہے تو کراچی کے ساتھ جو علاقہ افق میں متحد ہے اس میں نظر، یعنی حکم لگا دیا جائے گا چاہے نظر نہ بھی آئے۔ تو کیا لاہور کراچی کے ساتھ افق میں متحد ہے؟ کیا پشاور افق میں متحد ہے؟ کیا بلتستان مثلا سکردو جو ہے وہ کراچی کے ساتھ افق میں متحد ہے یا نہیں؟ ایران ہے یا نہیں؟ تو یہاں پھر جو ہے وہ دو قول پائے جاتے ہیں افق میں متحد ہونے کی تحدید جو ہے۔ افق میں متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک میں اگر چاند نظر آ گیا ہے تو لازمی ہے کہ دوسرے شہر میں بھی اگر بادل نہ ہوں، اگر پہاڑ وغیرہ جیسی رکاوٹ نہ ہو تو نظر آ جائے۔ اب کیسے پہچانے کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو دوسرے شہر میں بھی نظر آ جاتا؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں، یہ آغا سستانی کا قول نقل کر رہا ہوں، کہ جہاں چاند نظر آیا ہے وہاں چاند کی اوصاف دیکھی جائیں۔ مثلا یہ دیکھا جائے کہ اس کا حجم کتنا تھا جہاں نظر آیا ہے۔ فلکیات والے بتا دیتے ہیں کہ کراچی میں مثلا اتنا حجم تھا، غروب کے وقت اتنی بلندی پر تھا، سورج سے اس کا زاویہ کا جو ہے اتنا مقدار تھی، یعنی اتنا دور تھا وہ زاویہ کے حوالے سے، اور اتنا حصہ اس کا روشن تھا۔ یہ اوصاف دیکھیں، پھر دیکھیں کہ فلکیات والوں کے مطابق لاہور میں کیا اوصاف ہیں، پشاور میں کیا اوصاف ہیں، بلتستان سکردو میں کیا اوصاف ہیں۔ اگر بعین ہی اسی طرح کی اوصاف ہیں یا ان سے بہتر ہیں تو یہ افق واحد ہے، یہ افق واحد ہے۔ آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی چاند ثابت ہو گیا، لیکن اگر وہاں چاند کی اوصاف اس سے کمزور ہیں، پھر جب تک ان علاقوں میں خود نہ دیکھا جائے تو آپ حکم نہیں لگا جا سکتے۔ اور یاد رہے کہ اس افق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں شہر ایک ہی ملک کے ہوں، اور ملک بھی ہو سکتا ہے کہ افق میں متحد ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دو شہر ایک ملک کے ہوں تو ان کا افق ایک ہو سکتا ہے کہ پشاور یا مثلا سکردو ان کا افق ممکن ہے ایک ہو جائے، ممکن ہے ایک نہ ہو، چونکہ ہر مہینے چاند کا افق علیحدہ ہوتا ہے۔ چاند کوئی ایک طریقے سے سفر نہیں کرتا ہے، راستے اس کے چینج ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ ایک جگہ سے سیدھا ہو کے گزر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس جگہ سے وہ ٹیڑھی شکل میں گزرتا ہے، یعنی اس کی
راستے میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہے، تو وہ اثر کرتا ہے، بعض دفعہ دو شہروں کو جدا کر دیتا ہے افق میں، اور بعض دفعہ دو شہروں کو جو ہے وہ جدا نہیں کرتا ہے افق میں۔ تو ہر مہینے میں دیکھا جائے گا ان اوصاف کی بنیاد پر۔ تو یہ افق وحدت افق کا معیار ہے۔ ساتھ ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جس جگہ چاند نظر آیا ہے وہ مشرق میں ہے اور دوسرا شہر مغرب میں ہے، اور ان دونوں کا جو خط عرض ہے وہ 1-2 درجہ سے زیادہ فرق نہ کرتا ہو۔ خط عرض یعنی وہ خط استوا سے کتنے دور ہیں، دونوں شہر خط استوا سے برابر دوری پر ہوں، اور خط طول بھی ان کا ایک جیسا ہو، اور سورج کے طلوع اور غروب کا ان میں فرق جو ہے وہ زیادہ نہ رکھتے ہوں آپس میں، تو مشرق میں اگر ثابت ہوا ہے تو مغرب میں ثابت ہو جائے گا، اگر یہ شرائط ہیں تو۔ اسی طرح اگر محل رویت جو ہے جہاں چاند نظر آیا ہے وہ مغرب میں ہے اور دوسرا شہر مشرق میں ہے، اور اتنا قریب ہے مشرق والا شہر کہ مغرب اور مشرق کے طلوع اور غروب میں اس سے کم فرق ہو جتنا ٹائم چاند جو ہے وہ افق پر باقی رہا ہے، تو مشرق والے شہر میں حکم لگا دیں گے۔ تو گویا آغا سستانی کے مبنے کے مطابق اب جس جگہ چاند نظر آیا ہے اس کے علاوہ 2 قسم کے شہروں میں حکم لگا سکتے ہیں، یا تو افق میں متحد ہو اس معنی میں کہ اوصاف ایک جیسی ہوں دوسرے شہر کی یا بہتر ہوں، یا یہ مشرق میں ہے جس میں نظر آیا ہے اور دوسرا شہر مغرب میں ہے، جیسے مثلا لاہور میں نظر آیا ہے اور دوسرا شہر کراچی ہے، خط عرض ان کا 1-2 درجے سے فرق نہ کرتا ہو، یا یہ ہے کہ ان دونوں شہروں کا خط طول ایک جیسا ہے۔ یہ اب علیحدہ تفصیل کی ضرورت ہے سمجھانے کی، خط طول و عرض، اور سورج کے طلوع و غروب کا ان کا افق بھی ملتا جلتا ہے تو ثابت ہو جائے گا مغرب والے میں، یا مغرب میں چاند ثابت ہوا ہے اور مشرق والا شہر جو ہے وہ اتنا قریب ہے کہ ان کے سورج کے طلوع و غروب کا ٹائم کا جو فرق ہے وہ جتنی مقدار میں چاند افق پہ باقی رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے آغا سستانی کے فتوے کے مطابق۔ سید شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا ہے تو صرف ایسی دوسری جگہ چاند ثابت ہوگا جہاں چاند کا نظر آنا پہلی جگہ نظر آنے کو لازم ہے، کہ لازمی ہو کہ ایک جگہ نظر آیا ہے تو دوسری بھی آنا چاہیے، یا یہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ جگہ محل رویت سے مغرب میں ہو، جہاں تک بھی مغرب میں ہو ثابت ہو جائے گا۔ سید خامنہئی یہ معیار دیتے ہیں افق میں واحد ہونے کا کہ جہاں نظر آیا ہے دوسری جگہ نظر آنے کا اتنا ہی احتمال ہو جتنا پہلے شہر میں تھا۔ مثلا کتنا ایک احتمال تھا کراچی میں نظر آنے کا، 50% احتمال تھا کہ نظر آ جائے گا۔ جس شہر میں 50% احتمال تھا نظر آنے کا چاند کی اوصاف کے مطابق، وہاں بھی چاند جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا چاہے نظر نہ بھی آئے، لیکن جہاں 30 یا 40% احتمال تھا وہاں دیکھا جانا ضروری ہے، ورنہ ہم حکم نہیں لگائیں گے۔ جہاں تک اور مسئلہ تھا کہ ماہرین فلکیات کی خبر کس حد تک حجت ہے یا نہیں ہے، تو ان کی معلومات جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ معلومات ہوتی ہیں جو ریاضی کے حساب کے مطابق ہوتی ہیں، جن میں کسی بھی ان میں سے کسی فلکیات والے عالم کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا ہے، اندر دخالت نہیں ہوتی، اس کو اندازے نہیں ہوتے ہیں، یقینی خبر ہوتی ہے۔ مثلا چاند جو ہے وہ اس کی ولادت کب ہوگی، افق پر وہ کتنی بلندی پہ ہوگا، اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ روشن ہوگا۔ یہ معلومات ان کے لیے ایسے ہیں جیسے 2 + 2 = 4 ہے، مثلا یقینی اخبار ہیں۔
ان میں جو ہے وہ غلطی کا امکان نہیں ہوتا اتنا۔ بالخصوص اگر بندہ چند ایک کو دیکھ لے اور دیکھے کہ سب کا اتفاق ہے ان میں، تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ دوسری معلومات جو ہے وہ ان کی اجتہادی ہوتی ہیں، تجربے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ وہ کتنی بلندی اور کتنے گھنٹے کی ٹائم کی ولادت رکھتا ہو تو خالی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے، یہ ایک ان کا تجربہ ہے، یہ ایک اجتہاد ہے، اس میں ان میں خود میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا بعض کہتے ہیں کہ 4 درجہ بلندی پر ہو، 14 گھنٹے ولادت رکھتا ہو تو نظر آنے کے امکان ہے، جبکہ دوسرے بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کم از کم 7 درجے بلندی ہو، 22 گھنٹے کی ولادت ہو تو تب نظر آنے کے امکان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض دوسری اوصاف میں بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی خبر جو ہے آغا سستانی فرماتے ہیں کہ حجت نہیں ہے، چونکہ یہ ظنی خبر ہے۔ شیخ فیاض اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر ماہرین فلکیات کے کہنے سے یقین ہو جائے کہ چاند اس قدر بلندی پر ہے کہ خالی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے تو پہلی ثابت ہو جائے گی، چاہے آپ نے نہ بھی دیکھا ہو۔ آیت اللہ خوئی اور سید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے کہ کیا ضروری ہے کہ چاند کو غروب آفتاب کے بعد دیکھا جائے یا پہلے بھی نظر آ جائے تو کافی ہے؟ ضروری ہے کہ غروب آفتاب کے بعد نظر آئے۔ اگر پہلے غروب سے پہلے نظر آ گیا ہے اور بعد میں نظر نہیں آیا تو پہلی ثابت نہیں ہوگی۔ آیت اللہ سستانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے۔ آیت اللہ سید خمینی فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے یا غروب کے وقت یا اس کے بعد کسی وقت بھی نظر آ جائے تو پہلی ثابت ہو جائے گی، لیکن اتنا ضروری ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد کرے، چاہے نظر نہ بھی آئے غروب آفتاب کے بعد، لیکن خود چاند غروب آفتاب کے بعد غروب کرے، تو چاہے وہ پہلے بھی نظر آیا تھا تو کافی ہے۔ جہاں تک 2 عادل آدمیوں کی گواہی ہے، اور یہ بھی مہم مسئلہ ہے، کہتے ہیں لوگ کہ 2 عادل گواہوں نے دیکھ لیا ہے، 2 عادل گواہوں نے، 2 عادل گواہوں کی گواہی سے چاند کی پہلی ثابت ہونے میں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی غلطی اور اشتباہ کا علم یا اطمینان نہ ہو جائے۔ مثلا اب ماہرین فلکیات کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے خالی آنکھ سے نظر آنا، لیکن کہیں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا کہ دیکھ لیا ہے، تو اب یہاں اطمینان ہو جائے گا کہ ان کو اشتباہ ہے۔ جی ہاں، مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کی ولادت ہی اتنی دیر سے ہوئی ہے کہ نظر نہیں آ سکتا ہے، تو اب 2 گواہوں کی اس گواہی کا کیا ویلیو رہے گی؟ ٹکرا رہی ہے جی، چاند جب دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے مثلا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی دوسری گواہی نہ ٹکرا رہی ہو، چاہے اس کا ٹکراؤ حکمی ہو۔ حکمی ٹکراؤ یہ ہے کہ اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کی مثلا نظر رکھنے والے اسی علاقے میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آیا، 2 بندے کہہ رہے ہیں ہمیں نظر آ گیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اذا رأى واحد رأى الف، ایک دیکھے گا تو 1000 دیکھے گا۔ ان 2 کو نظر آ رہا ہے اسی ٹائم میں، دوسرے 100 بندے کو نظر نہیں آیا، تو یہ ٹکراؤ ہو جائے گا ان کے نظر آنے میں اور ان کے نظر نہ آنے میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گواہیوں کی باتیں آپس میں نہ ٹکرائیں۔ مثلا ان سے پوچھا جائے تو ایسا نہ ہو کہ ایک شمال والی طرف چاند کا اشارہ کرے اور ایک جنوب والی طرف اشارہ کرے، ایک کہے کہ اوپر تھا اور ایک کہے کہ مثلا وہ نیچے تھا، تو بھی یہ گواہی ان کی رد کر دی جائے گی۔ یہ آیت اللہ سستانی صاحب یہ شرائط بیان فرماتے ہیں۔ سید خامنائی فرماتے ہیں کہ 2 عادل گواہوں کی گواہی چاند کی پہلی ثابت ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہاں البتہ اگر بعض دعویٰ کریں کہ ہلال ثابت ہو گیا اور بعض دوسرے کہیں کہ ثابت نہیں ہوا، یہ کہیں، پھر جو ہے ٹکراؤ آئے گا ان کے درمیان۔ لیکن اگر 2 عادل کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اور باقی کہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، گواہی ثابت ہو جائے گی۔ اور اگر ماہرین فلکیات اتفاق سے کہیں، سب کے سب اتفاق سے کہیں کہ چاند نظر آنے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ دیکھنے کا دعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ رد کر دیا جائے۔ یہ تقریباً مہم مسائل تھے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں، مثلا حاکم شرعی کے حکم سے ثابت ہوگا یا نہیں، تو آغا سستانی فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے
کہ شرعی طریقے سے ثابت ہو چکا ہے، اس کے مرجع کے مبنا کے فتویٰ کے مطابق اطمینان ہو جائے اس کے اعلان سے، حاکم شرع کے اعلان سے، تو پھر ثابت ہوگا۔ لیکن بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ حاکم شرع کے حکم کے اعلان سے جو ہے حکم سے ثابت ہو جائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔